میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو دودھ پلائی رسم کی جاتی ہے اور چولہا چھپائی کی، یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ ابوبکر صاحب، آپ نے ہمیں کال کی گجرا سے۔ پروفیسر صاحب سوال ہے کہ شادی کے موقع پہ جو رسم ہوتی ہے جوتا چھپائی کی اور اس کے علاوہ دودھ پلائی کی رسم، یہ پہلا کیا لفظ بولا؟ دودھ پلائی کی اور جوتا چھپائی، جوتا چھپائی سے دونوں رسم۔ اچھا دونوں پروفیسر صاحب فرمائیے گا۔ شیخ صاحب بھی بتائیں گے۔ پہلے دو باتیں اصولی یاد رکھ لینا۔ سر فرمائیے۔ ہمارے ملک میں دو قسم کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ جی جی، ایک رواج ہے ہندوانہ رواج اور ایک ہے ہندوستانی رواج۔ ہاں تو ہے سر، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے، فرق ہے سر، فرمائیے فرق ہے۔ ہندوانہ رواج اور ہندوستانی رواج۔ جی تو رواج جو ہندوستانی رواج ہے، ہندوانہ تو چھوڑ دینا، وہ تو نہیں۔ اب ہندوستانی رواج میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز رسم ہو رہی ہے، اس میں اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ ہم نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے، دیکھنا اوکے۔ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ پہلے دیکھ لیں ہندوانہ تو رسم و رواج کرنا ہی نہیں، پہلے ختم ہے۔ وہ تو ختم ہو۔ اچھا ہندوانہ کی مجھے تعریف اگر شیخ بتا دیں۔ مطلب یہ جو ہندوؤں کی مذہبی رسم، مذہبی رسومات، ہندوؤں بالکل کی ٹھیک مذہبی ہے۔ رسم۔ اچھا دوسری ہم علاقائی رسومات پہ آتے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی رسم، مذہبی، وہی بالکل ہے، ایسے ہی، وہی جی ہے۔ فرمائیے سر۔ وہ تو کس صورت میں جائے بالکل سر، وہ کینسل۔ اب رہ جاتا ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند کا معاملہ ہے۔ جی ہوتی تھی۔ اب اس میں سب سے پہلے دودھ پلائی کی رسم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا علی صاحب ایک المیہ ہے، جی ہم کوئی کتنا بھی اچھا کام ہونا اس کو نہ بگاڑ لیتے ہیں۔ جی اچھا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اور حضرت عائشہ کی سہیلیاں آئیں اچھا اور انہوں نے حضور کو دودھ پیش کیا۔ اس میں پورے مرد کا ذکر ہی نہیں ہے، اچھا 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 اس واقعے میں مرد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا تو لڑکیوں کا ذکر ہے۔ اچھا یہ سر حدیث موجود ہے پروفیسر صاحب؟ جی حدیث موجود ہے۔ اچھا فرمائیے، میں پہلے دفعہ سن رہا ہوں، میں اس لیے آپ سے پوچھا، فرمائیے سر۔ تو آپ مجھے بلایا کریں، میں نئی نئی حدیث دیتا ہوں۔ سر سر وائی ناٹ ان، میں نے آپ کو یہ بتائی ہے۔ فرمائیے پروفیسر صاحب۔ اچھا تو حضور کو پیش کیا تو پھر نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا پی کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جی حضرت عائشہ صدیقہ نہیں پی رہی تھی، اچھا شرما رہی تھی۔ جی جی پھر سہیلی نے کہا کہ حضور کا بچا ہوا ہے، پی لو۔ پھر انہوں نے کچھ پیا، پھر باقی بچ گیا، پھر حضور نے کہا اپنی باقی سہیلیوں کو پلا دو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن جو آج کل ہو رہا ہے وہ تو جائز نہیں ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے جی جی سر، اس کو ہم نے اتنا بگاڑ دیا ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا۔ یہ کہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم کتنی بھی مقدس چیز ہو، علی صاحب ہم نے لیلۃ القدر کو بگاڑ دیا۔ اتنے مسجدوں میں شور ہو رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ کتنا مقدس لیلۃ القدر ہے۔ اب بعض مساجد میں جائیں تو لگتا ہے کوئی جشن ہو رہا ہے۔ بالکل فرمایا صحیح آپ نے۔ یعنی کہ کوئی بھی کام اچھا بھی ہو لیکن ہم اس کو خراب کر لیتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے تو ہیں۔ عجیب طریقہ ہمارا رواج۔ بالکل سر، صحیح فرمایا آپ نے سر، جزاک اللہ۔ ویسے آپ نے جو پہلی تعریف جو بیان کی ہندوانہ رسومات جو ان کے مذہبی، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، اب برصغیر کے اندر ایک چھوٹا سا کلیہ اس ہے۔ میں ایک اصول ہے، ہمارے دین اسلام کا تو کوئی حکم کی عدولی نہیں ہو رہی، بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، اللہ کی حدود جو اللہ قرآن اور جس کے خلاف نہ ہو، خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، مفتی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں آپ۔ ہاں جی، یہ شیخ صاحب نے جو حدیث بیان فرمائی بالکل وہ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا اچھا اور خود پیا، پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ شرما رہی تھی، تو ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کسی اور خاتون نے کہا کہ پی لو، اچھا انہوں نے پھر پی لیا۔ ٹھیک ہے، تو دلہے کی طرف سے اپنی دلہن کو دودھ پلانا یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر سر دلہن کی طرف سے پلایا جاتا ہے؟ ہاں جی، یعنی جو بات ہے نا دلہا اور دلہن، ان کسی کو بھی وہاں پر جب آ جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر یہ یعنی اول ملاقات میں یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے سر، اوکے۔ یہ جو صورت ہے جو ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے کہ جو ہال کے اندر سالیاں ہوتی ہیں، خصوصاً لڑکی کی بہنیں وہ آتی ہے اور لڑکے دلہن صاحب کو بہت تنگ کرتی ہے، اور اسی طرح پیسے مانگتی ہے، تھوڑا سا دودھ پلا کے
پھر انہوں نے کہنا ہے 20,000 دے دو. بندے کی حیثیت کو علی امیس صاحب ہوں مالدار آدمی تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں 50 دینے ہیں فلاں دینے ہیں. یہ تو پھر ایک ایسا رواج ہے کہ ظالمانہ رواج ہے. بالکل صحیح اور شیخ صاحب نے اس کا خراب کیا نا، خراب کیا. بنیادی طور پر اگر ایسے ہوتا کہ دلہن کے گھر سے اس کی ماں یا اس کے کوئی اور رشتہ دار خاتون یا مرد وہ دلہے کو دودھ پلاتے تو یہ ہم کہتے یہ بر صغیر کا رواج ہے، اس علاقے کا رواج ہے. اور ہر رواج کے متعلق یہ ہے کہ جب تک وہ حکم شرعی کے خلاف نہ ہو بالکل جائز ہے. ہم ہر چیز کو نا وہ ہندوانہ رسم کہہ کے، ہندوانہ ادھر ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، سارا سلسلہ اکٹھے ہی رہتے تھے. ہاں بالکل ہمارا یعنی کہ سینکڑوں سال سے اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ سارے رواج ان کے نہیں تھے، یہ کچھ رواج ہمارے بھی تھے، کچھ ان کی بھی تھے. لیکن ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری شریعت نے جو حکم دیا ہے کیا اس کی کوئی مخالفت تو نہیں ہو رہی، ٹکرا تو نہیں رہا. اگر مخالفت نہیں ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ جوتا چھپائی کے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ میں آپ کو نا ایک نا واقعہ سنا دیتا ہوں. صرف بھائی میرے ماموں سے فوت ہو گئے. جب ان کی شادی ہوئی تو سسرال میں گئے تو جب وہ سو کر اٹھے تو جوتا نہیں تھا، سالیوں نے جوتا چھپا لیا. جی سر. وہ اپنی پوچھتے ہیں کہ میرا جوتا کدھر گیا. جی وہ کہتے ہیں سالوں پیسے دو. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں پیسہ تو میں کو نہیں دینا، میں ہوں ننگے پیری چلنا مسجد تو بےزتی تہاڈی ہونی ہے کہ تہاڈا جوائی ننگے پیری ننگے پیری نکل گیا کرو. پھر انہوں نے پیسے دے دیا ویسے ہی.